نعرہ تکبیر۔ خالق کا نام بلند ہے، بلند آواز سے پھر بھی نعرہ تکبیر۔ نعرہ رسالت عادت نہیں عبادت سمجھ کے پھر بھی نعرہ رسالت۔ نعرہ حیدری بار دیگر احسان نہیں ایمان سمجھ کر حیدری۔ بلند تر صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم والسلام علی سیدات الجلیلات المخدومات المظلومات المحرومات۔ رونے والوں مخدومہ کس وقت کہا جاتا تھا؟ مخدومہ اس وقت کہتے تھے جب رسول میری معظمہ بی بی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اس وقت بی بی بابے کے شہر مدینے میں بڑی شان و شوکت سے رہتی تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا و محرومہ کب کا گیا جب میری بی بی اجڑ گئی، جب میری معصومہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، جب روتی تھی تو مسلمان کہتے تھے، صحابہ کہتے تھے، زہرا ہماری نیند میں تیرا رونا خلل ڈالتا ہے۔ ثم الصلاۃ والسلام علی حسن المقدوم المظلوم المقتول المسموم والحسین الغریب المظلوم المقتول المذبوح بأرض کربلا۔ رونے والوں غریب اسے کہتے جس کا اکبر بھی مارا گیا ہو، جس کے غازی کے بازو کربلا کی سرزمین پہ قلم ہو گئے ہو، جس کی بیل کی چادر چھینی گئی ہو۔
غریب اسے کہتے ہیں جو کربلاؤں کی سرزمین پہ 3 دن کا پیاسا ذبح ہوتا رہا، جس کا چھڑانے والا کوئی نہ ہو۔ وَزَيْنُ الْعَابِدِينَ آؤ مریضاً وَبَاكِرًا صغیرا وَزَيْنَبُ أَسِيرَةٌ مِّنَ الْكُوفَةِ وَالشَّامِ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقُلْ جَعَلَ حَقٌّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بلندتر صلوات محمد وعجل فرجہم۔ لاکھ حمد و ثنا ہے اس مالک اللہ کی جس کائنات کے کبریا نے ہمیں خلق فرمایا۔ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اس اللہ کا بہت کم ہے، کیونکہ وہ ذات حمد و ثنا کے لائق ہے۔ ایسی عظیم ذات جس کا تقدس، جس کی تقدیس و تسبیح کرنا دل کو سکون عطا کرتا ہے، جس کا شکر ادا کرنا ایمان کو اعلیٰ درجے پہ فائز کر دیتا ہے۔ چونکہ اسی شکر کے بارے میں ہمارے چوتھے امام سید الساجدین سرکار زین العابدین کا ایک فرمان میں اس ضمن میں مقدمتاً عبادتاً ذکر کرنا چاہوں گا، چونکہ ہمیں اللہ نے جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر ہمیں کوئی بندہ کوئی بھی چیز دے دے تو ہم بدلے میں اسے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اگر کوئی اسے کھانے کے لیے کچھ دے دے تو ہم ساری زندگی اس کے احسان کو یاد رکھتے ہیں۔ مالک کہتا ہے میرا بندہ جس نے تجھے عطا کیا اس کو عطا کرنے والا بھی میں مالک اور رازق ہوں۔ جس نے مجھ سے لے کر تجھے عطا کیا تو اس کا تو شکر ادا کر رہا ہے، جس کو میں نے عطا کیا، جس اللہ نے تجھے بھی عطا کیا، کیا کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا ہے یا نہیں؟ چوتھے امام فرماتے ہیں مالک تیری ہزاروں نعمتیں ہیں اس کائنات میں سجاد تیری کون سی نعمت کا شکر ادا کروں؟ مالک تو نے مجھے آنکھیں عطا کی، میرا کریم اللہ تو نے مجھے ہاتھ عطا کیے، میرا رحمان اللہ تو نے مجھے عقل فکر کرنے جیسا دماغ عطا کیا، فہم و فراست کرنے والی عقل عطا کی، مجھے اشرف المخلوقات بنایا۔ مالک میں تیری کن نعمتوں کا شکر ادا کروں؟ پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے نا طلباء؟ مالک قبول فرمائے۔ مالک تو نے مجھے بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، میں سجاد تیری کون سی نعمت کا شکر ادا کروں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہنے والی شخصیت کون ہے؟ سید الساجدین سرکار زین العابدین، جو سجدہ کرنے والوں کا سردار، عبادت کرنے والوں کی زینت، جو سجدے میں بھی ہو اگر سانپ ڈس جائے تو پرواہ نہ ہو تو اسے سجاد کہتے ہیں۔
اس معرفت کے ساتھ، اس روحانیت کے ساتھ اور اس خشوع و خضوع اور عجز و انکساری کے ساتھ مالک کی بارگاہ میں سجدہ کرنا کر بھی سکتا ہے تو صرف سجاد۔ وہ امام کہتا ہے میرا اللہ میں تیری کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ سائل نے سوال کیا مولا آپ کا تو لقب ہے سید الساجدین، آپ کا تو لقب ہے سجدہ کرنے والوں کا سردار، آپ کو عبادت کرنے والوں کی زینت کہا جاتا ہے، مولا آپ ہر نعمت پر سجدہ کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ میں تیری کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا؟ مولا نے کہا یقیناً بالیقین میں سجاد اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ فرمایا مولا میری فہم و فراست سے بلند ہے یہ بات، کیسے آپ اللہ کی کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے؟ تو چوتھے امام مسکرا کے فرماتے ہیں کہ عبد خدا جس اللہ نے مجھے ایک نعمت عطا کی میں اس ایک نعمت کا شکریہ ادا کروں، پھر اس شکریہ کا شکریہ ادا کروں، پھر اس شکریہ کا شکریہ ادا کروں، او عبد خدا نعمت کجا، میں تو شکریہ کے شکریہ ادا کرتے مجھ سجاد کی زندگی گزر جائے گی، میں اللہ کی کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کر پاؤں گا۔ تو سامعین کرام، ناظرین کرام، طلباء، علماء، اللہ کی ذات کا جتنا بھی ہم لاکھ حمد و ثنا و شکر ادا کریں اور بیان کریں نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں زندگی کے ایام میں سے ایک ایسا عظیم دن عطا کیا ہے جس عظیم دن میں عظیم سرزمین جوار کریمہ اہل بیت میں بیٹھ کر، وارثوں کے شہر میں بیٹھ کر وارثوں کے ذکر کو سننے کا موقع عطا کیا۔ اور جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہمیں اللہ نے، تمام نعمتوں میں سے ہم ہر نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے، لیکن ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا زندگی بھر ہم شکریہ ادا کرتے کرتے ہمارے ماتھے پہ محراب پڑ جائیں، ہمارے پاؤں پہ ورم آ جائیں، ہماری آنکھیں گریا کر کر کے سفید ہو جائیں، ہمارا خون ختم ہو جائے، لیکن اس نعمت الہی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس نعمت کا نام ہے ولایت امیر المومنین، وہ ولایت علی ہے جس کا شکر ادا کرنے سے زبانیں قاصر ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شکر ادا کرنا حق ہے۔ جو ہمارا موضوع تھا ہم اپنے موضوع کو ادامہ سخن دیں گے، جیسا کہ ہم نے پہلی گزشتہ مجالس میں بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وَقُلْ جَعَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق کو جتنا دبایا جائے حق اتنا آشکار ہوتا ہے، حق اجاگر ہو کر رہے گا، باطل مٹ کر رہے گا، کیونکہ حق کو آشکار کرنے والے بھی حق پر ہیں اور حق کی تعلیم دینے والا بھی حق ہے، اور جس کو حقانیت کی دلیل بنا کر بھیجا وہ علی جیسا امام دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو مذہب تشیع کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مالک تو نے علی جیسا عظیم امام عطا کیا، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، ایسی شخصیت عطا کی جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، القرآن مع علی و علی مع القرآن، الحق مع علی و علی مع الحق۔ ہیں کون علی؟ جو حق کا دعوے دار ہے، کون علی؟ جو حق کے معرفت کا صحیح شناخت کرنے والا، خدا کی معرفت کے اوپر اپنے آپ کو اس بلندیوں کی نہج پہ پہنچانے والی شخصیت کون ہے؟ علی۔ یہ وہ علی ہے جو فاتح خیبر ہے، فاتح خندق ہے، فاتح حنین ہے۔ یہ کون علی؟ وہ علی ہے جو علی کہتا ہے سلونی سلونی کے دعوے کرتا ہے، لوگوں مجھ سے زمینوں کے راستے نہ پوچھو، میں علی زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے رستوں کو بہتر جانتا ہوں۔
اور لوگوں مجھ سے کھجور کے دانوں کی تعداد نہ پوچھو، مجھ علی سے سر کے بالوں کی تعداد نہ پوچھو، مجھ علی سے پوچھنا ہے تو پوچھو علم کے بارے میں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی جب بھی رسالت تک پہنچنا ہے، جب بھی نبوت تک پہنچنا ہے تو علی سے گزر کر جانا پڑے گا، علی کو قبول کر کے جانا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ علی حق کا نام ہے، حق آشکار ہو کر رہے گا۔ یہی وجہ تو ہے 1400 سال سے لے کر آج تک دشمن علی کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، منبر پر علی پر لعن و طعن شب و ستم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تب بھی علی کی شان اتنا بلند ہے جیسے خدا نے بلند کی ہے۔ آج بھی علی کا مقام اتنا بلند ہے، آج بھی علی کا مرتبہ اتنا بلند ہے، آج بھی علی کی شان اتنا بلند ہے، آج بھی علی کی معرفت اتنا بلند ہے، آج بھی علی کا خشوع و خضوع اتنا بلند ہے، آج بھی علی کا علم اتنا بلند ہے۔ جتنا علی کو دبانے کی کوشش کی، جتنا بھی علی کو چپ کرانے کی کوشش کی، جتنا بھی علی کو دھمکانے کی کوشش کی، جتنا بھی علی کے اوپر ظلم ستم کرنے کی کوشش کی، جتنا بھی علی کے نام کو مٹانے کی کوشش کی، جتنا بھی علی کے علم کو دبانے کی کوشش کی، جتنا بھی علی کے حلم کو مٹانے کی کوشش کی، جتنا بھی علی کے زہد کو ختم کرنے کی کوشش کی، جتنا بھی علی کی عبادت کو کم کرنے کی کوشش کی، جتنا بھی علی کے تمام کمالات صفات علی کو کم کرنے کی کوشش کی، آج بھی دنیا کے ہر کونے ہر خطے میں علی علی کی صدا بلند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی حق کا کلمہ ہے، علی حق کا پرچار کرنے والا ہے، علی دین کی بنیاد ہے، علی دین کی اساس ہے، دین کی تمام مرکز و محور کا نام ہے ولایت علی، امامت علی۔ کیوں؟ کیونکہ حق آشکار ہو کر رہے گا۔ اور ہم نے اپنے موضوع کو جہاں پر چھوڑا تھا وہیں سے ہم ادامہ دینے کی کوشش کریں گے کہ حق معرفت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، حق اطاعت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، حق فرما برداری کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ اور حق کی شناخت کیسے ہوگی، حق کی پہچان کیسے ہوگی، حق کس سے لیں، کہاں سے لیں، کیسے پتا چلے گا کون حق پر ہے۔ آج اس کائنات میں 72 فرقے ہیں، 72 فرقوں میں تمام یہی کہنے والے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ تو توجہ رکھنی ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ جنہوں نے اپنے ایمان کو معراج کرانی ہے، جنہوں نے فضیلت علی کا لطف لینا ہے، جس نے اپنے آپ کو سکون دینا ہے، جس نے اپنے قلب کو اطمینان عطا کرنا ہے، جس نے خدا کی رضا کو حاصل کرنا ہے، جس نے اپنے گناہوں کی بخشش کو حاصل کرنا ہے، جس نے علی کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، ان تمام لوگوں کی سماعتوں کی نظر یہ جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ کائنات میں آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر مہدی تک، علی سے لے کر مہدی تک، مہدی سے لے کر نواب اربا تک، نواب اربا سے لے کر آج کے چھوٹے مولوی ملا تک، ہر وہ بندہ جو اپنے مسلک سے، اپنے مذہب سے، اپنی فقہ سے تعلق رکھنے والا، ہر مؤرخ، ہر محقق، ہر مترجم، ہر خطیب، ہر مرجع، ہر مفتی، ہر ملا یہی کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ جب اللہ کی بھری ہوئی پوری کائنات یہ دعویٰ کرے کہ میں حق پر ہوں، قبلہ حسنین صاحب توجہ ہے نا، ہیں یعنی اللہ کی بھری ہوئی پوری کائنات دعوے دار ہے حق کی۔ اہل جب پہلے اگر ابتدا کریں، کافر کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں میں حق پر ہوں، اگر سنی کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں میں حق پر ہوں، اگر شیعہ کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں میں حق پر ہوں۔ مولانا اشفاق صاحب آپ کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر جملہ کرنے لگا ہوں۔ پوری اللہ کی بھری ہوئی کائنات حق کی ہے دعوے دار، وہاں ہر بندہ کہتا ہے میں حق پر، سید محسن کہتے ہیں میں حق پر، حسنین صاحب کہتے ہیں میں حق پر، طیب صاحب کہتے ہیں میں حق پر، اشفاق صاحب کہتے ہیں میں حق پر، اہل سنت کہتے ہیں میں حق پر، شیعہ کہتے ہیں میں حق پر، دیوبندی کہتے ہیں میں حق پر، اہل حدیث کہتے ہیں میں حق پر، کافر کہتا ہے میں حق پر، انگریز کہتا ہے میں حق پر، یہودی کہتا ہے میں حق پر، نصرانی کہتا ہے میں حق پر۔ تو پھر اللہ کی اس پوری بھری ہوئی کائنات میں ہندو کہتا ہے میں حق پر۔ یہ تمام جو حق کے دعوے دار ہیں، میرا اللہ میں اتنی عظیم مشکل میں گھر گیا ہوں، مجھے کیسے پتا چلے گا حق پر کون ہے؟ جب کافر کے پاس جاتے وہ کہتے ہیں میرا خدا بھی حق پر، میرا دین بھی حق پر، میرا مذہب بھی حق پر، میرے دین کی تمام رسول
रसूमात हैं हक पर, जिन्होंने ईमान को लुत्फ देना है, जिन्होंने ईमान की मिराज करनी है, जिन्होंने फजीलत अली को सुनना है, जिन्होंने अजमत अली को सुनना है, जिन्होंने रिफत अली को सुनना है, जिन्होंने बुलंदी अली का मेयार अपने ईमान के तराजू में रखकर अली की बुलंदी को मापना है, तो वो मेरी तरफ मतवज्जे हूँ। हाँ, काफिर कहते हैं मेरा दीन हक पर, मैं हक पर, मेरा मजहब हक पर, उसकी तमाम रसूमात भी हक पर, मैं भी हक पर। हाँ, जब हम यहूदी के पास आते वो कहते अल्लाह भी हक पर, उसका बेटा भी हक पर, उसके ऊपर नाजिल होने वाला सहीफा भी हक पर, उसमें तमाम होने वाली रसूमात भी हक पर, मैं भी हक पर, जन्नत भी हक है, जहन्नम भी हक है, जन्नत का सही मुस्तहिक हकदार भी मैं हूँ। फिर हम आते हैं अहले सुन्नत के पास, वो कहते हैं अल्लाह भी हक है, उसका नबी भी हक है, उसके ऊपर नाजिल होने वाला सहीफा भी हक है, मैं भी हक पर हूँ, अल्लाह के नबी के 4 सहाबा हक, 4 यार वो भी हक है। तवज्जो है ना? वो कहता है अल्लाह के नबी के 4 यार वो भी हक पर, कुरान भी हक पर, अल्लाह भी हक पर, नबी भी हक पर, मैं भी हक पर, मेरा मजहब भी हक पर, मेरी फिका भी हक पर, मेरी फिका की तमाम रसूमात भी हक पर, मैं भी हक पर, जन्नत और जहन्नम भी हक पर। तो फिर आते हैं अहले तशय्यो के पास, उनसे सवाल करते भी बाबा पूरी कायनात ये दावा कर रही है मैं हूँ हक पर, मेरा मजहब हक पर, मेरे मजहब की तमाम रसूमात हक पर, आप बताएं हक क्या है? तो फिर मजहब फिक़ह जाफरिया का पैरोकार, उसका मुतरज्जिम, उसका मुहक्किक, उसका मुतरज्जिम, उसका मुअर्रिख कहने वाला आलिम बुजुर्ग मर्जे मुफ्ती सब ये कहते हो भाई फिक़ह जाफरिया में कोई हक बताने वाला नहीं है जो ये कहे मैं हक बताऊं। नहीं, बल्कि हम वो दीन रखते हैं, वो इल्म रखते हैं, वो मजहब रखते हैं, वो फिक़ह रखते हैं, वो मसलक रखते हैं कि जो अल्लाह की तरफ से मिन जानिब हो, मिन जानिब मिन अल्लाह हो, हम उसके कायल हैं। जो अल्लाह कहे उसको मानते हैं, जो अल्लाह का रसूल कहे उसे मानते हैं, जो अली कहे उसे मानते हैं। बाकी किसी नत्थु गैरू की हम नहीं सुनते, हम वो दीन लेते हैं जो खुदा का दीन हो। तो वो कहते हैं मैं पूरी कायनात के हर मसलक के पास गया, मुझे पता नहीं चला हक पे कौन है, हक है क्या, हक कहाँ से लूं और हक का इस्तेदलाल करने वाला कौन है। तो उस वक्त वो मजहब फिक़ह जाफरिया का पैरोकार रहबर सरबराह कहता है आओ रसूल की खिदमत में चलते हैं। पहले तो हमें हक उससे लेना चाहिए जो अमीन भी हो, जो सादिक भी हो, जो तमाम सिफात व कमालात में नहेज उस बुलंदी पर और उस मेयार पर हो जिसके ऊपर कायनात का कोई बंदा एतराज न कर सकता हो कि यह खास मसलक से है, खास फिरके से है, खास लोगों के साथ मुख्तस है। नहीं, बल्कि इल्म में ऐसी शख्सियत होनी चाहिए कि उस जैसा आलिम कोई ना हो, सदाकत में सादिक ऐसा होना चाहिए कि उस जैसा सादिक कोई ना हो, अमानत में अमीन ऐसा होना चाहिए कि उस जैसा अमीन कोई ना हो, हिल्म में ऐसा होना चाहिए कि उस जैसा हिल्म रखने वाला कोई ना हो, तदब्बुर और तफक्कुर करने में इस आलम और इस मेयार पर फायद हो कि उस जैसा तदब्बुर और तफक्कुर करने वाला कोई ना हो। हाँ, कायनात में जिसकी सिफात और कमालात जैसा कोई भी शख्स मौजूद ना हो तो कायनात में ढूंढते जिसके ऊपर किसी मजहब को, किसी मसलक को, किसी फिरके को, किसी भी बंदे को कोई एतराज नहीं है। अगर कोई ऐसी शख्सियत जो सादिक भी है, जो अमीन भी है, जो आलिम भी है, जो अमीन भी है, जो तमाम कमालात और सिफात और मरकज और महवर कायनात किबरिया का मालिक और वारिस अगर कोई शख्सियत है तो वो वाहिद शख्सियत है जिसे हम कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमतुल्लिल आलमीन नबी, जिसकी तमाम सिफात के बराबर कोई नहीं है, जिस जैसा सादिक भी कोई नहीं, जिस जैसा बहादुर भी कोई नहीं, जिस जैसा शुजा भी कोई नहीं, जिस जैसा अमीन भी कोई नहीं, जिस जैसा आलिम भी कोई नहीं, जिस जैसा ज्यादा तदब्बर करने वाला भी कोई नहीं, जिस जैसा सबसे ज्यादा तफक्कुर करने वाला भी कोई नहीं, जिस जैसा मोहम्मद जैसा कायनात में कोई नहीं है। तो फिर आइए रसूल की खिदमत में जाके पूछते या रसूल अल्लाह पूरी कायनात है हक की दावेदार, हर कोई कहता है मैं हक पर हूं, या रसूल आप हमारी इस मुश्किल को हल फरमा दीजिए, हक पर कौन है? तो रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं आज से लेकर कयामत तक के हर आने वाले फिरके मजहब के लिए ये बात ऑथेंटिक मजबूत हो जाए और दलील बन जाए कि मैं रसूल की जुबान से ये कलमा अदा हो रहा है कि आज से लेकर आने वाली कायनात तक तमाम लोगों को पता चल जाए कि हक पर कौन है, हक कौन है। तो रसूल मुस्कुरा के फरमाते अल हक मअलियन व अलियन महल हक के हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। यानी मालूम हुआ कि अल्लाह की पूरी भरी हुई कायनात में अगर कोई भी हक का दावेदार है तो वह हक पर नहीं हो सकता, क्योंकि रसूल ने फरमा दिया है अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। जो अली के साथ चलेगा वो हक होगा,
اس کا مذہب بھی حق ہوگا، اس کا دین بھی حق ہوگا، اس کے مراسم بھی حق ہوں گے، ان کی تمام رسومات بھی حق ہوں گی، کیونکہ وہ حق کا ساتھ دینے والا ہے، حق کا پیروکار ہے، حق کی اطاعت کرنے والا ہے، حق کی فرما برداری کرنے والا ہے، اور اپنی مرضی سے بھی حق کے ساتھ نہیں جا رہا، بلکہ حق حقانیت کی مستند و اتھینٹک دلیل مصطفیٰ نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ ہم تو ایسا مذہب و فکر رکھتے ہیں جو حق کی دلیل پر قائم ہے۔ ہاں میرا دوست، میرا بھائی، میرا عزیز، میرا بزرگ، طلباء، علماء، حق ہم نے نتھو بخشو خیرو شمسو سے نہیں لینا ہے، حق ہم نے علی سے لینا ہے، رسول سے لینا ہے، اللہ سے لینا ہے، جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ حق کہاں سے لینا ہے۔ حق ہے علی کے ساتھ، یعنی جو علی کر دے وہ حق، جو علی بول دے وہ حق، جس کا حکم دے دے وہ حق، جس سے منع کر دے وہ حق، کیونکہ ہم مذہب حقہ کے پیروکار ہیں، مذہب حقہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، پیروکاری کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے ذکر کیا تھا آخری جملہ، اور سمیٹنے لگا ہوں اپنے موضوع کو، کہ حق ہم نے لینا کہاں سے ہے، حق کی پہچان کہاں سے ہوگی۔ ایک چیز ہمارے لیے واضح ہوگی کہ حق ہے علی کے ساتھ، ہم نے علی کے ساتھ چلنا ہے، حق علی سے لینا ہے، جو علی کرے وہ حق، جسے علی روکے وہ حق، جس کا حکم دے وہ حق، جس طرح کرے وہ حق، جس طرح کرنے کا حکم دے وہ حق، یعنی ہر کردار، گفتار، اخلاق و عمل و معرفت و علم، تمام کمالات و صفات علی کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے حق۔ اور اس حق کی ضمانت اللہ نے لی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ حق کا ساتھ دو، حق گو بنو، حق پرست بنو، حق گوئی کرو، حق کا ساتھ دو، ظالم کا ساتھ نہیں دو، حق پر چلو، باطل پر نہیں چلو، چونکہ حق ہی تمہیں دنیا میں نجات اور آخرت میں شفاعت عطا کرے گا۔ قرآن بھی حق ہے، کتاب حق ہے، نبی حق ہے، علی حق ہے، امام حق ہے، نبی حق ہے، رسول حق ہے، خدا کی ذات حق ہے۔ اور ان حقوق کو لے کر ہمارے پاس حقوق کی پھر دو کیٹیگریاں آتی ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں، ایک حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ وہ حقوق ہیں جو اللہ کے حقوق ہیں، جن کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے، فرض ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے حقوق میں کوئی کوتاہی کی تو بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کہے گا میں نے اپنے جتنے بھی حقوق تمہارے ذمے لگائے تھے کیا تو نے عمل کیا یا نہیں؟ تو اس وقت میرے پاس جواب، آنسر یس ہونا چاہیے، نو نہیں۔ نفی میں جواب نہ دے، خدا کی بارگاہ میں سرخ رو ہو کر کہے میرا اللہ تو نے کہا تھا نماز پڑھ، میں نے پڑھی، اللہ نے کہا روزہ رکھ، یا اللہ میں نے رکھا تھا، اللہ تو نے کہا تھا امر بالمعروف کر، میں نے کیا تھا، اللہ تو نے کہا نہیں عن المنکر کر، میں نے کیا تھا، اللہ تو نے کہا تھا تمام واجبات کی ادائیگی کر، میں نے کی تھی، اللہ تو نے کہا تھا حج ادا کر، میں نے کیا تھا، اللہ تو نے کہا تھا زکوٰۃ دے، میں نے دی تھی، اللہ تو نے کہا تھا اپنے تمام واجبات کی ادائیگی کر، میں نے کی تھی۔ پھر اللہ کہے گا یہ تو تیرے حقوق جو میں اللہ نے تیرے اوپر واجب کیے تھے تو نے ادا کیے ہیں، اور اس کا معاوضہ تجھے تب ملے گا جب تیرے اعمال میں ولایت علی موجود ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کا مسلم اتھینٹک فرمان ہے، فریقین کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا رہے، احد پہاڑ جتنا سونا خدا کی راہ میں تقسیم کر دے، ہاں حج بیت اللہ کا طواف بھی کر لے، ہاں جتنے بھی سونے صدقات خیرات خدا کی راہ میں دیتا رہے، ساری زندگی نمازیں عبادتیں کرتا رہے، سجدے کے نشان ہاں انسان کے ماتھے پہ محراب پڑ جائے، جسم کے کوہنیوں ایڑیوں پر ورم آ جائیں، انسان کا خون خشک ہو جائے، ہڈیاں باقی بچ جائیں، اتنی عبادت کرنے کے بعد جب خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا، تمام اعمال اس نے انجام دیے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، حج بھی کیا ہوگا، رکوع بھی کیے، سجود بھی کیے، زکوٰۃ بھی دی، خمس بھی دیا، امر بالمعروف بھی کیا، نہی عن المنکر بھی کیا، تولا بھی کیا، تبرہ بھی کیا،
دیا، تمام چیزیں کر لی، لیکن جب ان تمام اعمال کو لے کر خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا اور معاوضہ طلب کرے گا تو اس وقت مالک کہے گا اگر تیرے اعمال میں ولایت علی نہیں ہے تو تیرے سارے اعمال تیرے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ مالک کہتا ہے او میرا بندہ اگر تیرے اعمال میں ولایت علی نہیں ہے تو جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا تو۔ ہاں، یہ وہ علی جو علم کا وارث ہے، یہ وہ علی جو حلم کا وارث ہے، یہ وہ علی جو صادق ہے، جو امین ہے، جو بہادر ہے، جو شجاع ہے، جو سلونی کے دعوے کرتا ہے۔ علی کی منزلت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں جیسے ہارون و موسیٰ کو نسبت یا علی تجھے اور مجھے ویسی نسبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی حق ہے، حق کا وارث ہے، حق کا دائی ہے، حق کا پیروکار ہے، حق کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اس علی کو حق کی طرف لانے والی شخصیت کا نام مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کو حقانیت کی دلیل بنا کر بنانے والی شخصیت خدا وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اور میرا بندہ یعنی گویا معلوم ہوا جو علی کا ساتھ دے گا، جو حسن کا ساتھ دے گا، جو حسین کا ساتھ دے گا، جو جعفر صادق کا ساتھ دے گا، جو محمد باقر کا ساتھ دے گا، جو امام رضا کا ساتھ دے گا، جو حسن عسکری کا ساتھ دے گا، جو محمد تقی کا ساتھ دے گا، جو علی نقی کا ساتھ دے گا، جو حسن عسکری کا ساتھ دے گا، جو مہدی کا ساتھ دے گا یعنی اس نے علی کا ساتھ دیا، جس نے علی کا ساتھ دیا یعنی اس نے مصطفیٰ کا ساتھ دیا، اور جس نے مصطفیٰ کا ساتھ دیا یعنی اس نے توحید کا اقرار کیا۔ خدا کہتے ہیں ان تمام زینوں کو طے کر کے تو آ جا، جنت جانے میں اللہ جانوں۔ ہاں، کہیں پر بھی کسی بھی روایت میں کسی بھی کتاب میں مجھے چیلنج کر کے کہتا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہیں پر دکھا دے کہ کسی بھی روایت و حدیث میں ملتا ہو کہ باطل کے ساتھ ظالم کے ساتھ چلو، ہاں، یا یہ کہا ہو کہ یزید کے ساتھ چلو، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا علی کے ساتھ چلو، حسن کے ساتھ چلو، حسین کے ساتھ چلو، زین العابدین کے ساتھ چلو، کیونکہ یہ شخصیات حق کے دائی ہیں، حق ان کے ساتھ ہے، یہ حق کے ساتھ ہے۔ یزید باطل کا نام ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، جو فاسق و فاجر ہو وہ حق نہیں ہو سکتا، اور جس یزید کے مقابل میں علی آ جائے یعنی حق آ جائے یعنی کل ایمان آ جائے تو سمجھ لینا آگے والا کل کفر ہے۔ ہاں، جس کے مقابلے میں کل ایمان آ جائے، جس کے مقابلے میں حق آ جائے، اور جب علی ہو گیا حق، علی ہو گیا کل ایمان، اب مقابل میں ہر آنے والا جس کو کائنات 100 بار رضی اللہ کہتی رہے، جو مقابلہ علی میں آ جائے وہ کفر کے اوپر ہے، حق پر نہیں ہو سکتا، وہ باطل پر ہے، حق پر نہیں ہو سکتا، لاکھ دنیا رضی اللہ کہتی رہے۔ ہاں، اگر حق کا دائی بننا ہے، اگر رضی اللہ کہنا ہے، کہلوانا ہے، تو شرط یہ ہے کہ ولایت علی کا اقرار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ ولایت علی ہے حق، علی کی اطاعت کرنا ہے حق، علی کی پیروکاری کرنا ہے حق، علی کی اتباع کرنا ہے حق، علی کی فرمانبرداری کرنا ہے حق۔ جہاں پر فضیلت علی سننے سے گناہ بخشے جاتے ہیں وہاں پر اطاعت علی کرنے سے علی والا بنتا ہے۔ ہاں، اگر علی کی اطاعت نہیں، علی کی پیروکاری نہیں، علی کے حکم کو نہیں ماننا تو وہ علی بھی ان لوگوں کو اپنا نہیں مانتا جو علی کی نہ مانے۔ علی والا بننے کے لیے علی کی ماننی پڑے گی۔ علی کیا کہتا ہے؟ علی ہے متقیوں کا امام، علی ہے نمازیوں کا امام، علی ہے صادقین کا امام، علی ہے حق والوں کا امام۔ جو اپنے والدین کا احترام نہ کرے، ہمسایوں کی زمینیں کھا جائے، کسی کے پیسے چوری اٹھا کر ضبط کر کے کھا پی جائے، بچوں کو رزق حلال نہ کھلائے، شرابی ہو، زانی ہو، ایسے بندے پر علی لعنت کرتا ہے، وہ علی والا نہیں ہو سکتا۔
چونکہ ان تمام صفات کا مالک ہے یزید، جو لوگوں کے حق غصب کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو منبر رسول پر بندروں کو ناچنے کا حکم دیتا ہے، وہ ہے یزید۔ ہاں، اب جو نماز نہ پڑھے، جو زکوٰۃ نہ دے، جو خمس ادا نہ کرے، جو ولایت علی ابن ابی طالب پر عمل نہ کرتا ہو، اپنے ایمان کو ولایت علی کے نور سے منور نہ کرتا ہو، وہ یزید والا ہو سکتا ہے، علی والا نہیں ہو سکتا۔ وہ باطل کے ماننے والا تو ہو سکتا ہے مگر حق کے ماننے والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ واحد مکتب تشیع ہے فقہ جعفر صادق آل محمد ہے، جیسے کہ اتھینٹک دلائل ایسی ہیں کہ جو صرف فرمان رسول یا قرآن یا فرمان محمد و آل محمد کے بغیر کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، اسی کی بات کو لیتے ہیں جو خدا کا فرمان ہو، جو رسول کی زبان ہو۔ ہاں، کیوں؟ کیونکہ حق کے داعی ہیں ہم۔ جب ہم حق کے ماننے والے ہیں، علی ہمارا حق کا امام ہے، تو حق والے امام کی ماننی چاہیے۔ حق والا امام کیا کہتا ہے؟ جو امام حق ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جب اگر تم علی کے ماننے والے بننا چاہتے ہو تو پھر شبیہ اکبر کو اپنے چہرے سے کبھی ختم نہ کرنا۔ میرا بھائی، میرا دوست، میرا عزیز، آج کے 2020 کے دور میں داڑھی منڈوا کر اپنے آپ کو ماڈرن ظاہر نہ کر۔ اگر اسی لمحے تجھے موت آ جائے، قبر میں چلا جائے، تو زہرا کی ماں آ کر تجھے یہ نہ کہے کہ تو میرے بابے کی سنت کو اجاڑ کر میرا ماننے والا بن رہا ہے۔ نہیں، اپنے چہرے پر نبی کی سنت کو ضرور رکھا کر۔ کم از کم تیرے بچے کو یہ ضرور پتا چل سکے کہ تیری ماں، اس بچے کی ماں اور باپ میں فرق ضرور کر سکے وہ، کہ میری ماں کون سی ہے اور میرا باپ کون سا ہے۔ ہاں، اپنے آپ کو ماڈرن ظاہر نہ کر، اپنے آپ کو محمد و آل محمد کا ماننے والا ظاہر کر۔ ہاں، اگر تیری بیٹی کو، میری ماں کو، میری بیٹی کو، میری بہن کو اگر کوئی بندہ دیکھ لے، ہاں، اگر اس نے حجاب نہ کیا ہوا ہو، اگر کوئی بندہ کہہ بھی دے غلطی سے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو پردہ اور حجاب کا حکم دے، تو آگے جواب کیا دیتا ہے کہ بچے ہیں، نوجوان ہیں، فیشن ہے، تم تو جاہل ہو۔ ایسا حکم کا جواب دینے والا جاہل آدمی یہ علی کا ماننے والا ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ فیشن ہے۔ دین فیشن کا نام نہیں ہے، دین معرفت کا نام ہے، دین اطاعت کا نام ہے، دین حجاب اللہ کا نام ہے، دین حکم خدا کی اطاعت کرنے کا نام ہے۔ جب تیری بیٹی بغیر حجاب کے باہر نکلے وہ فیشن نہیں۔ علی اور اولاد علی، علی سے لے کر مہدی تک تمام اماموں کی لعنت تیرے اوپر بھی ہے، تیری بیٹی کے اوپر بھی ہے۔ اپنے آپ کو شیعہ نہ کہلوا، اپنے آپ کو محمدی نہیں کہلوا۔ ہاں، جب تو دین محمدی کا پیروکار ہے، سنت محمدی تو نہ رکھتا ہو، کردار محمدی تو نہ رکھتا ہو، اخلاق محمدی تو نہ رکھتا ہو، آنکھ محمدی تو نہ رکھتا ہو، زبان محمدی تو نہ رکھتا ہو، کردار محمدی تو نہ رکھتا ہو، علم محمدی تو نہ رکھتا ہو، صداقت محمدی تو نہ رکھتا ہو، امانت محمدی تو نہ رکھتا ہو، تو ایسے شخص پر محمد کی لعنت ہوتی ہے، جنت کا مستحق نہیں ہوتا وہ بندہ۔ ہاں، اگر آپ اپنے آپ کو جنتی کہلوانا چاہتا ہے، اگر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا چاہتا ہے، تو پھر تیرے اوپر سنت محمدی بھی ہو۔ داڑیاں منڈوا کر اپنے آپ کو ماڈرن نہ کہلوا، اپنی بیٹیوں کو بے حجاب بنا کر فیشن کا پیروکار نہ بنا، مغربی ثقافتوں کے پیچھے چل کر اپنے آپ کو دین محمد و آل محمد کا ماننے والا یہ کہہ کر دلائل دیتا ہے کہ یہاں کے رسم و رواج ایسے ہیں، یہاں کے طریقہ کار ایسے ہیں، یہاں پہ جرمانے لگتے ہیں، یہاں پر یہ پابندیاں ہیں، اور تیرے یہ دلائل، تیری یہ تعویلیں سید سجاد کے سامنے نہیں چل سکے گی۔ جب تیرا چوتھا امام دربار یزید کے سامنے کھڑا تھا، اس وقت تیرا چوتھا
تھا امام رو کر کہتا ہے میرا اللہ کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا کہ زینب کے سر پر چادر نہیں ہے، زینب کے سر پر حجاب نہیں ہے، اور میری پھوپھی اماں بالو کا پردہ بنا کے شرابی کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور مغرب کی ثقافت میں رہنے والا، علی کی ولایت کا دم بھرنے والا، اپنے آپ کو علی کا پیروکار ماننے والا، اگر تیری ماں، تیری بیوی، تیری بیٹی، تیری بہن اگر بغیر حجاب کے نکلتی ہے تو تیرا 12واں آقا پردہ غیبت میں بیٹھ کر روتا ہے، اور جس مومن پر میرا 12واں آقا روئے اس کے پورے خاندان پر لعنت ہو۔ کیا ان کے رونے کے لیے یہ کم ہے کہ وہ کربلا والوں کی غربت پر روئیں؟ کیا ان کے لیے یہ کم ہے کہ وہ اپنی دادی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر روئیں؟ کیا ان کے لیے یہ کم ہے کہ وہ اکبر کے سینے میں لگی ہوئی برچھی پر روئیں؟ کیا ان کے لیے یہ کم ہے کہ وہ رباب کی اجڑی ہوئی جولی پر گریا کریں یا تیرے گناہوں پر گریا کریں؟ روایات میں متواتر ملتا ہے میرا بھائی، میرا عزیز، میری بات کو اگر تجھے نہ گزرے، اگر تیری دل آزاری ہو تو مجھے معاف کرنا، چونکہ حق کے دین یہ ہے، حقانیت خدا یہ ہے، حق کا دین ہے یہ۔ جو علی کا ماننے والا ہے وہ حق کا پیروکار ہو، وہ حق کی گفتگو کرے، وہ حق کا پرچار کرے، وہ حق کی ترغیب دے، وہ حق کے راستے کی طرف لے کے جائے، چونکہ حق کا راستہ ہے صراط مستقیم۔ لوگوں نے سوال کیا مولا قرآن میں اگر آیا ہے صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے کون؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں انا صراط مستقیم، یعنی میں علی صراط مستقیم کا راستہ ہوں، میں علی حق کا راستہ ہوں، میں علی حقانیت کا راستہ ہوں، میں حق کی پہچان دینے والا ہوں، میں صادق ہوں، میں امین ہوں، میں معرفت گزار ہوں، میں معرفت دینے والا ہوں، میں خدا کی اطاعت کی طرف لانے والا ہوں۔ وہ جو میرا ماننے والا ہے وہ سچا بھی ہو، وہ عالم بھی ہو، وہ خوش اخلاق بھی ہو، وہ خوش کردار بھی ہو، وہ خوش گفتگو بھی کرتا ہو، تب ہے مجھ علی کا ماننے والا۔ کیونکہ میں علی متقیوں کا امام ہوں، پرہیزگاروں کا امام ہوں، میں زانی کا امام نہیں ہوں، میں شرابیوں کا امام نہیں ہوں۔ اور صرف 10 دن محرم ماننے والے، مجلسیں سننے والے مومنو، آپ سے متوجہ ہوں، کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، ہر دن عاشورہ کا دن ہے، ہر زمین کربلا کی زمین ہے، جہاں پر میرے مولا غریب کی غربت بیان کی جاتی ہے۔ اور میرا بھائی، میرا مومن، میرا عزیز، 10 دن سیاہ کپڑے پہن کر اپنی بخشش اور شفاعت کا سامان اکٹھا نہ کر، اپنے ہر دن کو ایسا بنا جیسے درس کربلا دیتی ہے، جیسے کردار کربلا ہے، جس طرح گفتگو کربلا ہے، جس طرح اخلاق کربلا ہے، جس طرح مادر کربلا ہے، جس طرح بہن کربلا ہے، جس طرح سے دختر کربلا ہے۔ کیوں؟ کربلا مکمل انسانیت کا درس دیتی ہے، چونکہ وہاں پر ماں کے کردار کو جا کے دیکھ، پھر اپنی ماں کے کردار کو دیکھ، وہاں پر بیٹی کے کردار کو دیکھ، پھر اپنی بیٹی کے کردار کو دیکھ، وہاں پر بہن کے کردار کو دیکھ، پھر اپنی بہن کے کردار کو دیکھ۔ کیا آیا تو کربلا کے کاروان میں شامل بھی ہے یا نہیں؟ ہاں، اگر تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی اگر کربلا والوں کے کاروان میں شامل نہیں ہے تو سمجھ لینا پھر تو یزیدی کاروان کا مالک ہے، پھر یزیدی کاروان کا راہی ہے، پھر حسین کے راہ کا راہی نہیں ہے۔ 100 تعویلیں دے دے، 100 دلائل دے دے، 100 اپنے بہانے عذر پیش کر لے، لیکن قبر میں جب تو جائے گا اس وقت کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے اللہ کاش میں مٹی ہوتا، میں خاک ہوتا، اے اللہ میں نے گناہ نہ کیے ہوتے، میرا مالک ایک لمحہ مجھے دے دے، میں اللہ کی، تیرے رسول کی، اولی الامر کی، علی کی اطاعت کر کے آ جاؤں تاکہ وہ لمحہ میری بخشش کا ضامن بن جائے۔ ہاں، ضمانت بخشش لینی ہے نا، شفاعت حسین لینی ہے نا، پھر اپنے آپ کو پیروکار حسین بنا، اطاعت گزار حسین بنا، تعویلیں نہ پیش کر، بہانے نہ بنا۔ دین بہانوں کا محتاج نہیں ہے، تعویلوں کا محتاج نہیں ہے۔ یہی تو حق تھا جس ماں، بہن، بیٹی کی پہچان کرانے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف رخ کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ماں کا مقام کیا ہے، بہن کا مقام کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے، حق کیا ہے، دین حق کیا ہے، ہاں صراط حق کیا ہے، صراط دین کیا ہے۔ اسی کی پہچان کرانے کے لیے تو علی کی بیٹیاں روتی رہی ہیں، اسی حق کو بچانے کے لیے تو اصغر مارا گیا، اسی حق کو بچانے کے لیے تو غازی کے بازو قلم ہو گئے، اسی حق کو
بچانے کے لیے تو قاسم کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اسی حق کو بچانے کے لیے تو حسین نے اپنی گردن کٹوا دی۔ میرا بھائی، میرا عزیز، بڑی آسانی سے تجھے مل گیا ہے دین، لیکن پوچھ علی کی بیٹیوں سے کتنا نقصان ہوا ہے ان کا۔ اللہ اکبر۔ محرم الحرام کے دن ہیں، یہ ایسے دن ہیں جس دن میں علی کی بیٹیاں روتی رہی ہیں۔ اگر تجھے رونا نہ آئے تیرا اپنا نصیب ہے۔ میں نے کوشش کرنی ہے صرف 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ وہ علی کی بیٹی جس کا قدم کبھی گھر سے باہر نہیں آیا تھا، گریا عبادت سمجھ کر کیا کر، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بی بی فرماتی ہے جو روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے، میں زہرا اس کی جنت کی ضامن ہوں۔ رونے والوں، عجیب مصیبت آئی میری مخدومہ زینب کبریٰ عالیہ بی بی کے اوپر، بڑی مصیبتیں آئیں۔ بی بی زندہ بھی رہی، میں کہتا رہتا ہوں اے قاسم کا بیٹا، تیرے لاشے کے اوپر گھوڑے ضرور دوڑائے گئے، لیکن تیرے اوپر ایک دفعہ ظلم ہوا۔ اکبر تیرے سینے میں برچھی ضرور ماری گی، لیکن تیرے اوپر ایک بار ظلم ہوا۔ غازی تیرے بازو قلم ہو گئے، لیکن تیرے پر ایک بار ظلم ہوا۔ لیکن کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر بازار، ہر چوک، ہر دربار میں علی کی بیٹی بار بار ظلم سہتی رہی۔ اجرکم علی اللہ۔ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر جگہ پر میری معظمہ ظلم سہتی رہی۔ جب سارے مارے گئے نا تو اس وقت میری معظمہ سید الساجدین زین العابدین کو لے کر، سکینہ کو لے کر کارواں بنا کر بی بی چلتے چلتے اس مقام پر آئی جہاں پر آنے کے قابل نہ تھی۔ رو کر کہتی ہے سجاد بیٹا ان لوگوں کو بول پانی دے دے، تیرے زیور گرم ہے، میں تیرے زیور ٹھنڈے کرنا چاہتی ہوں۔ ادب کے سننے کے عادی ہو، ادب سے پڑھنا چاہوں گا، یہ وہ زیور تھے جو تیرے اور میرے چوتھے امام کے جسم کے گوشت کو کھا گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تیرا میرا چوتھا امام رو کے کہتا ہے پھپھی اماں انشاءاللہ دعا کرتی، ان لوگوں کو رحم آ جاتا، یہ پانی دیتے تیرے ساتھ سکینہ ہے جس کے لب خشک ہیں، جو بول نہیں سکتی تو اس کی پیاس کو بجھاتی۔ اللہ اکبر۔ اجرکم علی اللہ۔ ان دنوں میں انسان نہ روئے تو پھر کب روئے گا؟ آنکھ جانے، تیرا مقدر جانے۔ بی بی چلتے چلتے جب جیسے ہی سفر طے کرنے لگے نا تو علی بادشاہ کے زمانے کا صحابی جس کی آنکھیں نہیں تھی، نابینا تھا، مصلی عبادت میں بیٹھ کے دعا کرتا تھا میرا اللہ کوئی ایسا دن آئے گا جب میں زہرا کے بیٹے حسین کی زیارت کروں گا، اور شریف ہو جیسے تم مصلی عبادت پہ بیٹھ کر اپنے گھر میں دعا کرتے ہو، میرا اللہ میری آنکھوں کو حسین کا روضہ نصیب فرما۔ دعا کرتا ہوں جنہوں نے حسین کی زیارت نہیں کی، مالک انہیں کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھنا کیسے اجڑا تھا حسین، اور کیسے اجڑی تھی علی کی بیٹیاں، کیسے اجڑی تھی سکینہ، کیسے اکبر کے سینے میں برچھی ماری گئی۔ وہ مقام بھی ہے جہاں اصغر کو تیر سے شہید کیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ رونے والوں و صحابی مصلی عبادت پہ بیٹھ کے التجائے دعا بلند کر کے، استدعائے دست دعا بلند کر کے کہتے ہیں میرا اللہ کوئی ایسا دن آئے گا جب میری دعا قبول ہوگی۔ رونے والوں جیسے زہرا کے بیٹے کا گزر ہوا نا، خوشبو امامت سونگ کے کہتا ہے میں بولتا ہوں یا تو حسین ہے۔ اس وقت کریم کربلا رو کے کہتے ہیں مجھے پہچان کربلا کا غریب، زہرا کا بیٹا حسین میں ہوں، اور میری زیارت کی دعائیں تو مانگتا تھا۔ رونے والوں عجیب منظر تھا، قدم بوسی کر کے کہتے ہیں مولا میری
میری آنکھیں نہیں ہیں، دعا فرما دیں اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے۔ رونے والوں بس زیادہ زحمت نہیں دینی، آخری جملہ بیان کے لیے بقیہ حصہ بی بی کا انشاءاللہ میں کل کوشش کروں گا پورا کر پاؤں۔ رونے والوں جیسے ہی نابینا صحابی کہتا ہے نا کہ مولا میرے حق میں دعا کر دیں اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے، رونے والوں آنکھوں کا نام آنا تھا، مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو کے کہتے صحابی نہ مانگ آنکھیں، اور ایک ایسا مقام آئے گا جہاں پر تو کہے گا میرا اللہ کاش میری آنکھیں نہ ہوتی میں یہ مقام نہ دیکھتا۔ رونے والوں وقت تغیر و تبدل سے تبدیل ہو کر اس لمحے پر پہنچا جہاں پر علی کی علی بیٹی بازار میں خطبے دے رہی تھی، رو رو کر کہتی ہے لوگوں مجھے پہچانو میں محمد کی بیٹی زہرا ہوں، لوگوں مجھے پہچانو میں علی کی بیٹی ہوں، اور لوگوں مجھے پہچانو میرا قدم کبھی گھر سے باہر نہیں آیا، لوگوں مجھے پہچانو میرے سر پر چادر نہیں ہے، اور لوگوں مجھے پہچانو میں شرابیوں سے کلام کر رہی ہوں، اور میں نبوت اور رسالت کے گھر کی پردہ دار ہوں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ رونے والوں جیسے ہی یہ صحابی بازار میں پہنچا نا تو اپنے کانوں میں جیسے ہی علی کی علی بیٹی کے خطبے کی آواز سنی نا، اس وقت لوگوں سے پوچھتا ہجومیوں سے پوچھتا ہے لوگوں مجھے بتاؤ بازار میں کوئی علی آ گیا یا علی کا کوئی بڑا بیٹا آ گیا؟ رونے والوں ہجومی اس نابینے کا کندھا ہلا کے کہتے اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے تجھے آنکھیں عطا نہیں کی، وہ آج علی نہیں، علی کا بڑا بیٹا نہیں، علی کی علی بیٹی خطبے دے رہی ہے جو رو رو کر کہتی ہے لوگوں مجھے پہچانو میں بہت بڑی پردہ دار ہوں، اور مجھے پہچانو میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا غازی بھی مارا گیا، میرا قاسم بھی مارا گیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ رونے والوں بی بی خطبہ دیتے دیتے چلی، اس مقام پہ پہنچی جہاں آنے کے قابل نہ تھی، جہاں پر کنیز کا گھر تھا، کنیز کا نام ہے ام حبیبہ۔ جیسے ہی نگاہ پڑی نا قیدیوں کے قافلے پر اپنی غلام کو حکم دیتی ہے جلدی کرو پانی کی مشک لے آ، بس بین کے قریب آ گئے، زیادہ زحمت نہیں دینی، عبادت سمجھ کر تاکہ آنکھوں کا غسل ہو جائے، اپنی غلام کو حکم دیتی ہے جلدی کر پانی کی مشک لے آ۔ رونے والوں کنیز گئی پانی کی مشک لے کے آ کے ام حبیبہ کے ہاتھوں میں رکھتی ہے، کہتی ہے یہ لے۔ جب ام حبیبہ پانی کی مشک لے کر آئی نا تو چلتے چلتے قیدیوں کے قریب آئی، رو کے کہتی ہے قیدی میرے حق میں دعا کر دے، میں تیرے پیاسوں کو پانی پلانا چاہتی ہوں۔ جناب زینب عالیہ تو خاموش رہی، سکینہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے ام حبیبہ مانگ دعا، کون سی دعا ہے تیری؟ رونے والوں قیامت کا منظر تھا، ام حبیبہ رو کے کہتی ہے قیدین میرے حق میں دعا کر دے، میں تیرے پیاسوں کو پانی پلانا چاہتی ہوں۔ رونے والوں عجیب منظر تھا، جنہوں نے عبادت کرنی ہے اس وقت سکینہ کہتی ہے ام حبیبہ مانگ دعا، تیری کون سی دعا ہے؟ رونے والوں ام حبیبہ کہتی ہے کہ دن پہلی دعا یہ مانگ جس طرح تو بازار میں سفر کر رہی ہے اللہ کرے میں سفر نہ کروں۔ رونے والوں اس وقت بی بی کہتی ہے ام حبیبہ تیری یہ دعا قبول، اور مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے؟ رونے والوں اس وقت ام حبیبہ کہتی ہے قیدین میرے حق میں دوسری دعا یہ مانگ جس طرح تو شرابیوں کے ساتھ کلام کرتی رہی ہے اللہ کرے میں نہ کروں۔ رونے والوں بی بی کہتی ہے ام حبیبہ تیری یہ دعا قبول، اور مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے؟ رونے والوں ام حبیبہ کہتی ہے کہ دن تیسری اور آخری دعا یہ مانگ اللہ کرے اللہ مجھے مدینہ لے جائے۔ رونے والوں قیامت
قیامت کا منظر تھا، پتھر کے دل کا میں ذمہ دار نہیں، آنکھ جانے مسافر شام کیا منظر تھا، جیسے ہی مدینے کا نام آنا تھا، علی کی بیٹی بیٹھتے بیٹھتے زمین پہ بیٹھ گئی، رو کے کہتی ہے ام حبیبہ مجھے بتا تیرا مدینے میں کون رہتا ہے؟ رونے والوں ام حبیبہ کہتی ہے قیدر میری آقا ذاتی ہے جو مدینے کی رہنے والی ہے، دعا کرتی اللہ مجھے مدینہ لے جائے، میں اس کے پاس قرآن پڑھتی تھی۔ رونے والوں قیامت کا منظر تھا جب ام حبیبہ نے کہا میں قرآن پڑھتی تھی، دعا کر اللہ مجھے مدینہ لے جائے۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے ام حبیبہ تیری آقا زادی یہیں پر مل جائے تو کیا کرے گی؟ ام حبیبہ منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے قید نہ ہوتی میں تیرا احترام نہ کرتی، یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں پر علی کی بیٹی چل کر آئے۔ رونے والوں قیامت کا منظر تھا، اس وقت علی کی بیٹی نے اپنے چہرے سے بال ہٹائے، رو کر کہتی ام حبیبہ مجھے پہچان، اور میں تیری مدینے والی آقا زادی ہوں، اور جس کے پاس تو قرآن پڑھتی تھی۔ کہتے ام حبیبہ مجھے پہچان، اور میں تیری آقا زادی ہوں۔ کہتی ہے مجھے پہچان میں محمد کی بیٹی ہوں، اور کہتی ہے مجھے پہچان میں علی کی بیٹی ہوں، اور میں زینب کبریٰ ہوں۔ ام حبیبہ کہتی ہے بی بی پھر یہ عالم غربت کیسے آیا، اور میرا آقا حسین کدھر ہے؟ بی بی کہتے حسین مارا گیا۔ پھر کہتی ہے آقا زادی اکبر کہاں ہے؟ بی بی کہتی اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی۔ پھر کہتی ہے آقا زادی یہ بتا میرا مولا غازی کہاں ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے غازی کے بازو قلم ہو گئے۔ اس وقت کہتی ہے آقا زادی پھر یہ بتا اور میرا قاسم کہاں ہے؟ بی بی کہتی ہے قاسم کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے اور میں تنہا رہ گئی ہوں۔ ام حبیبہ دیکھ میرے سر پر چادر نہیں ہے اور میں بغیر چادر کے شرابیوں سے کلام کرتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين أيام ينقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ الزکاة وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد۔ مالک خالق اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ والد بزرگوار اور والدہ محترمہ کو صحت تندرستی شفاء کلی عطا فرما، مالک انہیں طول عمر عطا فرما۔ کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ جتنے بھی حاضرین طلباء یہاں موجود ہیں جن کی آنکھیں نم ہوئی ہیں، مالک تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ ان کی نم آنکھوں کے صدقے مالک ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ کریم اللہ بی بی پاک سیدہ زہرا کی شفاعت نصیب فرما، محمد و آل محمد کا صحیح معنوں میں اطاعت گزار بنا دے۔ مالک اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ اس مجلس اعزا کا ثواب شکیلہ صاحبہ نے جتنے بھی باریان اور جتنے بھی مرحومین کے نام بتائے تھے، مالک ان تمام مرحومین اور بالخصوص سید اعجاز حسین نقوی صاحب، سید خرم شاہ صاحب کے جتنے بھی مرحومین ہیں اور بالخصوص شبیر اسماعیل صاحب کے جتنے مرحومین ہیں، رمضان والجی صاحب کے جتنے مرحومین ہیں، خان وادے کے جتنے بھی گھر والے ان کے بزرگان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور بالخصوص ظفر اقبال صاحب کے والدین ان کے مرحومین، مالک ان کی ارواح کو اصال فرما، ان کے درجات بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، زیارت سید زہرا نصیب فرما، شفاعت حسین نصیب فرما، وقت حسین وقت موت ہمیں زیارت امام زمانہ نصیب فرما،
فرما، مالک سرکار امام زمانہ کا جل ظہور فرما، ملک پاکستان کو استحکام و ترقی عطا فرما، دشمنان شیعہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ مالک اللہ دنیا کے جس خطے میں، جس کونے میں، جہاں جہاں پر شیعیان حیدر قرار، شیعیان موالیان حیدر قرار، چاہے وہ ہندوستان میں موجود ہیں، پاکستان میں ہیں، ایران میں ہیں، جس جگہ پر بھی مالک ان کی زندگیوں کو دراز فرما۔ جو ہاتھ مجلس اعضا، فرش اعضا، ذکر اعضا بپا کرنے والے ہاتھ زبان ہے مالک ان تمام کو محفوظ فرما، ان کے دشمنوں کو میرا مالک رفع دفع فرما، ان کے رزق کو وسیع فرما، مالک ان کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ جتنے بھی مومنین نے، مومنات نے، سادات غیر سادات جتنے بھی ہیں مالک خواہران ہیں، جنہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، جس ذریعے سے بھی مجھ حقیر تک دعائیں ذمہ لگائی ہیں، مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی پریشانیوں کو حل فرما، اور بالخصوص مالک اللہ طاہرہ سومانی، مالک ان کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اور بالخصوص مسز رضوی صاحبہ ہے، مالک ان کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اور جتنے بھی لوگوں نے مجھ حقیر کے ذمہ فاتحہ اور مجلس اعضا لگائی، مالک اس کا ثواب ان کے مرحومین کو احسان فرما۔ مالک اللہ ان کا دیا ہوا لنگر نیاز جو بھی تبرک مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ ہماری اس کلیلانہ عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے طلباء علماء مالک اللہ حاضری دیتے ہیں، مجلس اعضا میں شرکت کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مالک ان کا پڑھنا، سننا، بیٹھنا عبادت میں شمار فرما۔ ان کے والدین کی زندگیوں کو دراز فرما، صحیح معنوں میں ان کو علم و عمل کی توفیق عنایت فرما۔ کریم اللہ مدرسہ باب الحوائج کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ جتنے بھی سینٹرز ہیں اور پاکستان میں جتنے بھی مالک اللہ مدرسہ ہے، مالک تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ ان کے چلانے والوں کو، کار خیر میں حصہ لینے والوں کو، مالک تمام بانیان مدرسہ کو تا دیر میرا مالک طول عمر عطا فرما۔ ان کے مال رزق میں اضافہ ہے، مزید اضافہ فرما۔ تمام دعاؤں کی آخری دعا سرکار حجت وارث امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت اور مجلس کی مقبولیت کا بہترین ذریعہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و